بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی تعظیم کی فضیلت۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے کتاب ہے رمضان المبارک کے فضائل و مسائل، جلد نمبر 1۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے رمضان المبارک کی تعظیم کرنے والے کے واقعات، فضیلت اور اجر و ثواب۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں۔ حدیث پاک میں ہے، جب ماہ رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ عز و جل حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ حوران بہشت کو زینت کا حکم دو اور ندا کر دو کہ اے اہل آسمان اور اے اہل زمین، ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس کی تعظیم کرے گا بخشا جائے گا، اور شیطان کو قید کر دو تاکہ روزہ دار گناہ کرنے سے محفوظ رہیں۔ انیس الواعظین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی تعظیم کیجیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے اور جنت کی ابدی نعمتیں بھی حاصل کیجیے۔ خبردار، ہرگز رمضان المبارک کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ بسا اوقات نمازی اور روزہ دار لوگ بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے قہر کو ابار کر غضب جبار کا شکار ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آنے والی حقائق کو بار بار پڑھیے، خاص کر وہ لوگ اس حقائق سے درس عبرت حاصل کریں جو روزہ رکھنے کے باوجود تلاش شطرنج وغیرہ ناجائز و حرام کاموں میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ قبر کا بھیانک منظر۔ ایک بار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم زیارت قبور کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں آپ کی التجا سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حال تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک ہیبت ناک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے، یا علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، ہائے آگ مجھے جلا رہی ہے، یا علی میرے حال زار پر رحم فرمائیے اور پروردگار سے مجھ بے کس کی سفارش فرما کر مجھے اس ہولناک عذاب سے نجات دلائیے۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردہ کی چیخ و پکار اور دردناک فریاد نے علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ بد نصیب شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھتا تھا، پھر بھی راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ سن کر بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدہ میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک، تو اس کے آگے رسوا نہ کر، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ آخر کار اللہ عز و جل کو رحم آ ہی گیا، اس کی رحمت کا دریا موجزن ہوا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا، چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ انیس الواعظین۔ ناظرین کرام،
رمضان المبارک میں اس کی بے حرمتی، بے ادبی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ ہمارا یہ دینی چینل 92 تبلیغ 92، اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔